بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جو شہید ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں دریافت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حضور وہ ان نعمتوں کو پہچانے گا، ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا جائے گا کہ ان نعمتوں کے عوض تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اس کے متعلق فرمایا جائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے قتال اس لیے کیا، جہاد اس لیے کیا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے کہہ لیا گیا۔ اس کے متعلق حکم ہوگا کہ گھسیٹ کر جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ پھر دوسرے شخص کو پیش کیا جائے گا جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، علم سیکھا اور سکھایا۔ اس سے بھی نعمتوں کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، وہ بھی نعمتوں کو پہچانے گا، اقرار کرے گا۔ پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے عوض تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، علم سیکھا اور سکھایا۔ اس کے متعلق بھی حکم ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے علم سیکھا اور سکھایا اس لیے تاکہ تجھے عالم کہا جائے، قرآن پڑھا اور پڑھایا اس لیے کہ تجھے قاری کہا جائے، سو کہہ لیا گیا۔ اس کے متعلق بھی حکم ہوگا کہ جہنم میں اوندے منہ گھسیٹ کر ڈال دیا جائے۔ پھر تیسرا شخص پیش کیا جائے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہوگی، سخی ہوگا، مال و دولت ہوگی، مالدار ہوگا۔ اس سے نعمتوں کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، وہ بھی نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پوچھا جائے گا، جو نعمتیں تجھے دی گئی ان نعمتوں کے عوض تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا بھائی تعالیٰ میں نے ایسی کوئی راہ نہیں چھوڑی جہاں تجھے خرچ کرنا محبوب ہو، میں نے ہر اس جگہ خرچ کیا۔ اس کے متعلق بھی حکم ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا تاکہ تجھے سخی و غنی کہا جائے، سو کہہ لیا گیا۔ اس کے متعلق بھی حکم ہوگا کہ اسے بھی گھسیٹ کر اوندے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میری سننے والی بہنوں، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایسے شخص جنہوں نے جہاد کیا شہید ہوئے، ایسے شخص جنہوں نے علم سیکھا سکھایا، قرآن پڑھا پڑھایا، ایسے شخص جنہوں نے اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کیا، مگر ان کا کام، ان کا عمل اخلاص سے خالی تھا، ریاکاری کی نظر تھا۔ ان کا یہ عمل جہاد کرنا ان کے کام نہ آیا، شہید ہونا ان کے کام نہ آیا، قرآن پڑھنا پڑھانا، علم سیکھنا سکھانا ان کے کام نہ آیا۔ ان کا خرچ کرنا، مسجدیں بنانا، مدارس بنانا، لوگوں کی مدد کرنا کام نہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا، ان کا یہ عمل اخلاص سے خالی تھا، ان کے اس عمل میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی نہیں تھی، بلکہ دنیا کی چاہ تھی، دنیا والوں کو دکھانا تھا، اپنا نام کرنا مقصود تھا۔ وہ تمام کا تمام عمل، وہ تمام کام ان کا ریاکاری کی نظر ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمارا بڑے سے بڑا عمل بھی اس میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری کی نظر ہے، لوگوں کو دکھانے کی خاطر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا مقدر پھر جہنم ہے، جنت میں ان کے لیے ان اعمال کے بدلے کچھ نہیں، کیونکہ اس میں رب کی رضا نہیں ہے۔ ہمیں لڑس جانا چاہیے، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اور اپنے عمل کو ریاکاری سے محفوظ کرنا چاہیے۔ جو بھی عمل ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔
چاہے ہم راتوں کو جاگ کر بیانات تو کی محفل میں شرکت کریں، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کی مدد کریں تو لوگوں کی رضا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں موجود ہونی چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت دکھانے کی ہے، ریاکاری کی ہے، واہ واہ کی ہے، شہرت کی ہے، مرتبے کی ہے، تو پھر اس عمل کی ضرورت نہیں، یہ عمل بیکار ہے، رائے گاہ ہے۔ اور اگر ہماری نیت، عمل اگر سے چھوٹا ہو لیکن نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو یقیناً وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کانپنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا اور اس کی میخیں زمین میں ٹھوک دی گئیں، زمین ساکن ہو گئی۔ فرشتے کہنے لگے کہ پہاڑ بڑے ہی قوی ہیں کہ انہوں نے زمین کو ساکن کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو پیدا فرمایا، لوہے نے پہاڑوں میں شگاف پیدا کر دیے۔ فرشتے کہنے لگے کہ لوہا بہت زیادہ قوی ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگ کو پیدا فرمایا، آگ نے لوہے کو پگھلا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، پانی نے آگ کو بجھا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو پیدا فرمایا اور ہوا نے پانی کو ساکن کر دیا۔ اس پر فرشتے الجھنے لگے کہ تمام چیزوں میں سب سے قوی طاقتور چیز کون سی ہے، کون سی مخلوق ہے جو سب سے قوی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، بھائی تعالیٰ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ قوی طاقتور کون ہے اور کیا سب سے زیادہ طاقتور چیز تو نے پیدا فرمائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو انسان اپنے دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، دائیں ہاتھ سے صدقہ و خیرات کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، میں نے ایسے انسان سے زیادہ قوی مخلوق میں کسی کو نہیں بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر نیک عمل اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔